السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اور آج میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا سبحان اللہ، تو اس میں ایک حدیث یہ سامنے آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوست سے بھی پناہ مانگی ہے دوست، اسے خلیل کہا ہے، اور خلیل عربی میں جگری یار کو کہتے ہیں، تو اس سے پناہ مانگی ہے۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ یریانی یتریانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اذاعہا۔ سبحان اللہ، کیا کلمات ہیں کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس دوست کی جو مکار ہے، خلیل بھی ہے ماکر بھی ہے، اور وہ اپنی آنکھ سے تو مجھے دیکھتا ہے لیکن اس کا دل مجھ پہ نظر رکھتا ہے، مجھ میں کوئی اچھائی دیکھے اسے دفن کر دیتا ہے، اور کوئی برائی دیکھے اذاعہا اسے پھیلا دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اس حدیث نبوی کی روشنی میں اپنے دوستوں کو بھی دیکھیں دائیں بائیں کہ کون خلیل ماکر ہے، مکار دوست ہے، اور وہ بظاہر تو میٹھا بنتا ہے لیکن دل میں حسد پالتا ہے، اس کا دل مجھ پہ نظر رکھتا ہے، میرے مال پہ، میرے عہدے پہ، میرے منصب پہ، میری کوٹھی پہ، میری گاڑی پہ، میری اولاد پہ نظر رکھتا ہے اور بری نظر رکھتا ہے۔ اور پھر اس کی علامت یہ بیان فرمائی، آپ میں کوئی اچھائی دیکھ لے اسے تو دفن کر دیتا ہے، حالانکہ پھیلانے کی چیز یہ ہے، اور کوئی برائی دیکھے اسے پھیلاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ایسی خصلتوں والے ہوں گے، اس سے دور رہیے، ان سے بچیے۔ آج ہی نظر دوڑانا شروع کر دیجئے، میرے خیال میں ہر کسی کی فرینڈ شپ میں ایسے کئی سارے لوگ آ جائیں گے جو مکار دوست کے زمرے میں ہوں گے، اور جس سے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے دوست سے پناہ میں رکھے جو مکار ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے اور دل مجھ پہ رکھتا ہے اور مجھ سے حسد کرتا ہے، حسد کرتا رہتا ہے، پھر بالآخر بعد میں پھٹ پڑتا ہے، بجائے اس سے کہ ہم اسے پھٹنے کا موقع دیں ہم اسے دور ہی ہٹا دیں۔ بھائی جیسے پنجابی کا شعر تھا نا، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ ہماری والدہ رحمہ اللہ تعالی ہمیں یہ بچپن میں شعر سنایا کرتی تھیں کہ اس چاند کا کیا دیکھنا جو چاند ہو دن 30 کا، اس دوست کو کیا ملنا جو دوست ہو 10-20 کا۔